اچھا بریگیڈیئر صاحب، وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو ناکامی ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے اور جو کامیابی ہے اس میں آپ کی بہت ساری خامیاں بھی چھپ جاتی ہیں، اس وقت انڈیا کے اندر جس طرح سے ان کی اپنی آرمی کو اور اپنے ڈیفنس کے شعبے کو کھول کھول کے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر خامیاں تلاش کی جا رہی ہیں، بلکہ خود جو لوگ اس سسٹم کا حصہ ہیں وہ اس حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں۔ امر پریت سنگھ ہیں جو ان کے ایئر چیف مارشل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفنس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں انڈیا کے اندر کوئی ایسا منصوبہ شروع کبھی نہیں ہوا جو کہ مکمل ہوا ہو۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو ہمیں اسی وقت پتہ ہوتا ہے کہ صرف باتیں ہیں، اس پروجیکٹ نے، اس ٹاسک نے مکمل نہیں ہونا ہے۔ تو وہ سٹنگ ایئر چیف مارشل ہیں جو کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ایکس جنرلز ہیں یا پھر جو امپارشل جو ہے وہ کرٹکس ہیں، وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہاں تو پینڈورا باکس بہت زیادہ کھلا ہوا ہے اس وقت، جو کہ ان کے اپنے ہی اس وقت ان کی جو فوج ہے جسے وہ سینا بولتے ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے فوجی میدان جنگ کی فتح سے بڑی کوئی معجون قوت بخش نہیں ہوتی، اور اسی طرح میدان جنگ کی شکست جو ہے یہ کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑا زہر قاتل کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا زہر نہیں ہے قوموں کے لیے۔ تو بھارت نے یہ زہر ابھی پیا ہوا ہے تازہ تازہ، اور پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اور یہ بڑی روشن اور عیاں فتح ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی آواز نہیں ہے، حتیٰ کہ اسرائیل تک سے یہ آواز نہیں آئی کہ پاکستان کی فتح میں کوئی شک ہے یا یہ نہیں ہے وہ جو بتائی جا رہی ہے۔ بھارت نے بڑی غلطی یہ کی کہ اس علاقے میں ساؤتھ ایشین ریجن میں رہتے ہوئے اور یہاں کی ایک بڑی قوت ہوتے ہوئے وہ 15,000 کلومیٹر دور 7 سمندر پار امریکہ کی گود میں جا بیٹھا۔ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نان الائنڈ ہیں، اور انہوں نے نان الائنڈ موومنٹ کا بڑا شد و مد سے علم اٹھایا ہوا تھا۔ پھر وہ نان الائنمنٹ ختم ہو گئی، یہ الائی بن گئے۔ انہوں نے نیوکلیئر معاہدہ بھی کر لیا، انہوں نے ڈیفنس کوآپریشن بھی شروع کر لی، انہوں نے ہوائی جہازوں کے آرڈر بھی دے دیے، اور امریکہ کے ساتھ ان کی پینگیں بڑھ گئیں۔ اب اس علاقے کی جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں سامراجیت کے دور سے لے کر آج تک بین الاقوامی تجارت کے رستے جو ہیں ہمارے ایشیا کے، ان کے اوپر ایشیائی قوتوں کا تسلط ہونا چاہیے، لیکن آج تک تسلط مغربی ملکوں کی نیوی کا ہے۔ امریکہ کے بھی بحری بیڑے اس علاقے میں موجود ہیں، ساؤتھ چائنا سی کے اندر ان کا چین کے ساتھ جھگڑا جاری ہے، اور جو سب سے نمایاں اس وقت اس خطے کے اندر جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ چائنا کا ابھر کر ایک معاشی قوت کے طور پر سامنے آنا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوت معاشی طاقت حاصل کرتی ہے، معاشی ترقی حاصل کرتی ہے، تو پھر فوجی ترقی جو ہے وہ اس کا ایک لازم ڈیریویٹو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نتیجہ ہوتا ہے۔ تو وہ آج ساری دنیا کے سامنے جیو پولیٹیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے۔ بھارت اس مشکل میں ہے کہ اب وہ چین کے خلاف امریکہ کا پٹھو بننے کے لیے تیار ہو گیا، اور چین کی مخالفت میں یہاں کھڑا ہونے قبول کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ پھر اس جنگ نے ان کو بہت زیادہ ایمبیرس کر دیا، بہت زیادہ شرمندہ کر دیا کہ 5 گنا بڑے ہونے کے باوجود اور پاکستان سے 10 گنا سے زائد ملٹری بجٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی نالائکی سے خریداریاں کیں، ناقص سامان خریدا، اور پاکستان کی جو تیاری تھی اس کا اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ پھر جنگ چھیڑی اور منہ کی کھائی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ میں اگر ان کو، جس کو انگریزی میں بلڈی نوز کہتے ہیں، وہ بلڈی نوز مل گیا، جو کہ الحمدللہ اب ان کو مل گیا ہے، تو ان کی بہت زیادہ جو ساکھ ہے ملک کی وہ اس پہ منفی اثر پیدا ہوگا، اور وہ منفی اثر ہمارے سامنے ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، شکست ہو جائے جیسے آپ نے کہا تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اب ان کے جو تبصرہ نگار ہیں وہ بھی، جو ان کے ماہرین جنگ ہیں اور جو بڑے کمانڈر ہیں وہ بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ حکومت کا موقف غلط ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمارے جہاز جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی اندر کی اطلاع جو ہے وہ ایک یہ بھی بین الاقوامی سطح پہ اڑ رہی ہے
کہ جو پاکستان نے ان کے تقریباً 16 ایئر فیلڈز پہ اٹیک کیے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان اٹیکس کے نتیجے میں زمین پہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو. جب اتنے ایکوریٹ پریسیجن گائیڈڈ ایمونیشنز کے ساتھ آپ نے اٹیک کیا ہے آدم پور پر، ادھم پور پر، سورت گڑھ پر، سرسا پر، اور بے شمار ان کے بٹھنڈا ایئر فیلڈ پر، امبالہ پر، تو ان ایئر فیلڈز پہ جو اٹیک ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کیا ممکن ہے کہ ایک بھی ان کا جہاز نہ لگا ہو؟ تو لہٰذا جو نقصان قبول کیا جا رہا ہے میرے خیال میں اس سے دگنے سے بھی زیادہ ہے نقصان اصل میں. اچھا